اچھا جی، بات کیا کی جا رہی ہے؟ فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ ہوتا کیا تھا، جیسے کہ ہم نے ایلا کے بارے میں ابھی پڑھا کہ کئی کئی مہینے بیویوں کو یہ عرب لٹکا کے رکھتے تھے، ایلا کر کے رکھتے تھے۔ اسلام نے پابندی لگا دی۔ جو ایلا کا معاملہ تھا ایگزیکٹلی وہی معاملہ کس کا تھا؟ طلاق کا۔ کئی کئی دفعہ طلاقیں دیتے جاہلی عرب، اور اس کے بعد رجوع کرتے رہتے بیویوں سے۔ تو یہ 100% بیوی کے اوپر ظلم تھا، عورت پہ ظلم تھا۔ اسلام نے ظلم کو روکا اور اس میں لمٹ کر دیا کہ طلاق میکسیمم 2 دفعہ دی جا سکتی ہے، تاکہ بیوی کو تنگ نہ کر سکیں۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 3 دفعہ۔ تیسری طلاق کا ہم ذکر بعد میں کریں گے۔ تو میکسیمم کتنی دفعہ ہو سکتا ہے؟ 2 دفعہ۔ الطلاق مرتان۔ اور کون سی طلاق ہے؟ جس میں کہ عدت کے دوران رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان 2 طلاقوں کا ذکر ہے جس میں کہ رجوع کر سکتا ہے شوہر عدت کے اندر۔ تو فرمایا کہ تم نے طلاق دے دی، اگر واقعی اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، شرافت سے گھر بسانے کا ارادہ ہے، تو عدت کے اندر رجوع کر لے۔ یہ ہے امساکم بمعروف، اس کو روک لے معروف طریقے سے۔ معروف لفظ بھی ہم بار بار پڑھیں گے۔ معروف کیا ہوتا ہے؟ جس کا شریعت نے مشورہ دیا، یا جو بیسک انسانی شرافت ہے، انسانی شرافت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہے معروف۔ تو معروف طریقے سے روک لے۔ معروف طریقے سے کیا؟ کہ پھر تانے نہ دیتا رہے بیوی کو، پھر بار بار دھمکاتا نہ رہے کہ اب دوبارہ طلاق دے دوں گا، اب میں یہ کر لوں گا۔ یہ ساری حرکتیں نہ کرے، جس کو کہتے ہیں نا نیچ حرکتیں نہ کرے۔ شرافت سے اعلیٰ ظرفی کے ساتھ گھر بسائے۔ اگر یہ نہیں کرنا تو تسریحم باحسان، تو بہترین شریفانہ طریقے سے چھوڑ دے۔ جیسے ہم نے بات کی تھی نا، کانشیس انکپلنگ، لیٹ ہر گو۔ اس کو دوبارہ زندگی شروع کرنے دو، تم دوبارہ زندگی شروع کرو۔ واٹ از ڈن از ڈن، چھوڑ دو بس اب اس کو۔ تو ایک کانشیس، تھاٹ تھرو، ویل ڈسکسڈ معاملہ ہونا چاہیے، پھر فیصلہ کریں۔ اچھا، اب طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ کون سی طلاق ہو گئی؟ 1 دفعہ دی، رجوع کر لیا۔ اب معاملہ ٹھیک چلتا رہا۔ اب کیا ہوا کہ تھوڑے دن کے بعد پھر ڈفرینسز شروع ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میاں نے کہا انتی طالق۔ اب ہر ایک تو عربی نہیں بولے گا، اس نے کہا اچھا تم کو طلاق دے دی ہے میں نے۔ پھر کیا ہوگا؟ آل اوور پروسیس شروع ہوگا۔ کون سا پروسیس؟ عدت کا پروسیس۔ یا طلاق کہتی وہ اپنی امی کے یہاں چلی جائے گی؟ نہیں، اسی گھر میں رہے گی، ہار سنگھار کرے گی، دونوں کوشش کریں ہسبینڈ اور وائف کہ پیچ اپ ہو جائے۔ اور میاں عدت کے اندر اندر، کون سی عدت ہے؟ نہیں، عدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ اس 3rd سے پہلے یا 3rd کے ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس نے 2 اپنے اختیار استعمال کر لیے، 2 بلٹس یوز کر چکا، صرف 1 بلٹ رہ گیا ہے، اب اس کا بعد میں ذکر کریں گے۔ لیکن یہ جو 2 طلاقیں ہیں، ان طلاقوں کا ذکر ہے جن کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے، عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے۔ کر لیا ویل اینڈ گڈ، نہیں کیا، عدت گزر گئی اس کی، 3 حیض ہو گئے، تو اب کیا ہو گیا؟ طلاق ہو گئی۔ اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی، اب وہ جا رہی ہے نکل کر۔ ابھی تک تو گھر کے اندر تھی نا، اب وہ نکل کے جا رہی ہے جہاں بھی اس کو جانا ہے، بیکاز اب تو وہ میاں بیوی نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، نہیں ہے حلال تمہارے لیے۔ یہ کم کون ہے یہاں پر؟ کم کون ہے؟ ہسبینڈ، شوہر۔ شوہروں کے لیے کہا اللہ نے ڈائریکٹ خطاب۔ دیکھیں یہاں سارا خطاب ڈائریکٹلی کس سے ہے؟ مرد سے۔ کس کے بہاف پہ بات کر رہا ہے اللہ؟ عورت کے بہاف پر۔ یہ دیکھیں، اللہ ولی المتقین، اللہ ہے ولی متقیوں کا۔ تو اللہ عورت سے نہیں کہہ رہا کہ تم آ کے بات کرو، اللہ کہتے نہیں، تمہارے بہاف پہ اللہ بات کرے گا۔ کتنا آنر ہے عورت کے لیے، آپ دیکھیں ذرا کہ اللہ اس کے بہاف پر بات کر رہا ہے۔ اور سارا خطاب ڈائریکٹ مردوں سے۔ کون براہ راست مردوں سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے براہ راست
طلاق دینے والے شوہر سے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، نہیں ہے تمہارے لیے حلال. حلال نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ حرام ہے. حرام ہے تمہارے لیے کیا؟ ان تاخذوا، کہ تم لے لو. کون لے لے؟ شوہر لے لے. کیا لے لے؟ مما آتیتموہن، جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو. تحفے دیے تھے، مہر دیا تھا، کروڑ کی چیز دی تھی یا 100 کی چیز دی تھی، کپڑے لتے وٹ ایور جو تم نے اس کو دے دیا، جو تم نے دے دیا، تمہارے لیے حرام ہے کہ تم کچھ بھی لو. مما آتیتموہن، جو کچھ تم دے چکے ہو، کچھ بھی نہیں لے سکتے. شیئن، ایک سوئی بھی واپس نہیں لے سکتے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اپنی چیزیں تو لی سو لی، وہ تو جہیز رکھ لیتے ہیں لڑکی کا، جو اس کے باپ نے دیا ہوتا ہے. اور کیوں دیا وہ الگ ایک رونے والی کہانی ہے، لیکن چلو دے دیا، وہ بھی رکھ لیتے ہیں. جو اس عورت کے ابو نے دیا ہوتا ہے، جو عورت کا اپنا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں اس کو دیتے. اللہ کہہ رہے تم نے جو دے دیا اس میں سے بھی تم ایک دھاگا، ایک سوئی نہیں لے سکتے. صرف ایک ایکسیپشن ہے. اور اب ذکر آ رہا ہے باقی آیت کے اندر اس کا خلا کا. خلا، اس کو ہم خلا کہتے ہیں. خلا. اچھا، شوہر طلاق نہیں دے رہا، لیکن شوہر طلاق کب دیتا ہے؟ جب اس کو بیوی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، یا آپس میں اچھی لگ رہی ہے، نہیں لگ رہی، واٹ ایور اٹ از. پرنس اینڈریو کو تو اپنی بیوی بعد میں بھی اچھی لگتی رہی، طلاق کے بعد بھی، لیکن بس بہرحال وہ ساتھ نہیں رہ سکتے فار واٹ ایور ایکس وائی زی ریزن. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ الگ ہو رہے ہیں، تو وہ شوہر طلاق دے گا. اب اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی اس رشتے میں تو وہ طلاق تو نہیں دے سکتی، لیکن اس کو نہیں رہنا میاں کے ساتھ. تو اب کیا کوئی حق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا بس وہ باؤنڈ ہے کہ میاں طلاق دے گا تو الگ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو حق دیا ہے، اور اس کو خلا کہتے ہیں. اور ہمیں واقعات ملتے ہیں خود صحابہ کے اپنے دور میں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ خواتین نے آ کر خلا کا مقدمہ دائر کیا. اچھا، خلا جیسے طلاق تو مرد خود دے دیتا ہے نا، لیکن اللہ نے کہا الرجال علیہن درجہ، کہ مرد طلاق تو خود دے سکتا ہے، عورت خلا خود دے نہیں سکتی، لے نہیں سکتی. اس میں عدالت اور حاکم کا رول ہوگا. تو سوچیں نا، انصاف ہونا کتنا ضروری ہے. شرعی عدالتیں قائم ہوں گی تو عورتوں کو کتنا فائدہ ہوگا. اتنا جو عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ کم از کم ختم تو کچھ نہیں ہوتا، کم تو ہو جائے گا. تو اس کو کورٹ میں جانا ہوگا. اور ایک عورت نے آ کے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنے شوہر کے دین پر ایک لفظ نہیں کہہ سکتی. اخلاق بہت اچھا ہے میرے میاں کا، کردار بہت اچھا ہے میرے میاں کا، مجھے لیکن اس سے جسمانی تعلق نہیں رکھنا، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی. ہم کہتے ہیں نا بانڈنگ نہیں، کیمسٹری نہیں، وہ سب چیزیں نہیں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ تیرے پاس وہ باغ کدھر ہے جو اس نے تجھ کو دیا تھا مہر میں؟ اس نے کہا وہ تو ہے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم باغ اس کو واپس دے دو، تم خلا لے لو. ایک عورت آئی، اس نے آ کے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے نہیں رہنا اپنے میاں کے ساتھ. تو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی اسٹور وغیرہ میں یا کسی جگہ اس کو رہنے کا حکم دیا جو بہت صاف ستھری جگہ نہیں تھی. 2 دن شاید اس جگہ رہی، 3rd ڈے اس کو نکال کر پھر لایا گیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. انہوں نے خود پوچھا کہ تمہاری یہ 2 راتیں کیسی گزری؟ کہنے لگی اللہ کی قسم اس سے زیادہ آرام دہ راتیں تو میں نے کبھی گزاری نہیں. یعنی کہ میاں اس کو اتنا ناپسند تھا، ہرگز نہیں رہنا چاہتی تھی میاں کے ساتھ، تو اس کو خلا دلوا دیا. تو بہت ریزنز ہو سکتے ہیں کہ عورت خلا لینا چاہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بلا وجہ طلاق دینا نہایت ناپسندیدہ ہے، اور بلا وجہ خلا مانگنا انتہائی ناپسندیدہ ہے. یہ تماشا نہیں ہے ان چیزوں کا، وم پر نہیں ہوتی یہ باتیں انلیس کے پیچھے کانکریٹ ریزن ہو. اچھا، تو ابھی اس کا ذکر ہے خلا کا کہ کب، ہاں یعنی ایکسیپشن کیا ہے، ہسبینڈ کب اپنی بیوی سے مہر واپس لے سکتا ہے. اللہ ایکسیپشن سوائے ان یخاف اللہ یقیما حدود اللہ، کہ دونوں ازواج کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہنے کا اندیشہ ہو. کہ بیوی کہے کہ میں تو اس کا فزیکل ٹچ برداشت ہی نہیں کر سکتی، میں اس کو اس کا رائٹ نہیں دے سکتی، یا اس کو لگے کہ ہسبینڈ مجھ کو میرا رائٹ نہیں دے رہا،
فزیکل ریلیشن قائم کرنے کے قابل نہیں ہے، یا کوئی ویکنس ہے اس کے اندر، یا اس کے ہم بچے نہیں ہو سکتے، یا مجھ کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر رہا، یا سسرال والے ظلم کر رہے ہیں میرے اوپر، ایکس وائی زی ریزن کوئی بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ کی حدود تو ٹوٹ رہی ہیں نا، جو مقصد ہے شادی کا وہ تو حاصل نہیں ہو رہا، تو وہ خلا لینا چاہ رہی ہے. تو ٹھیک ہے، پھر کیا کرو؟ فلا جناح علیہما، تو فرمایا ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، کہ عورت فدیہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا لے. اب یہ کیا دے کر چھڑائے؟ علماء کہتے ہیں مہر، میکسیمم مہر واپس کر دے. اور ہمیں تو اس پر ہی حیرت ہو رہی ہوگی کہ مہر واپس کون کرے گا جب ملتا ہی نہیں. تو ہمارے یہاں دیتا کون ہے شادی پر مہر؟ اچھوں کو نہیں پتا کہ شادی کے موقع پہ جو مہر باندھا ہے وہ تکلف نہیں ہے، وہ خالی جو ہے کاغذی کارروائی نہیں ہے، وہ ادا کرنا فرض ہے، ایبسلیوٹ. تو چلو وہ میکسیمم وہ مہر جو ہے وہ واپس کر دے. اور پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے مردوں ہی کو جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے کہ تم چھوڑ دو، رہنے دو. میکسیمم لینا ہے تو مہر، ورنہ اس سے کم، ورنہ جانے دو، نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ، کیوں واپس لیتے ہو کچھ بھی، ایسے ہی جانے دو. بٹ قانون اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے. میکسیمم کیا؟ مہر. فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان کو تجاوز مت کرنا، ان سے آگے نہیں بڑھنا. اب بھی بات سمجھ نہیں آئی؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدیں پار کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظالم ہیں. بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہاں پر کہ وہی ظالم ہیں، تو حقیقت دیکھیں کیا ہے کہ ایوری لا ہیز اے فلا. ہر لا میں کوئی لوپ ہول ہے، ہر لا کے اندر کوئی فلا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں کوئی فلا نہیں ہے، لیکن امپلیمنٹ کرنے والے تو فلا لیس نہیں ہے نا، وہ تو آگے پیچھے ہوں گے. تو اسلام کی روح اللہ کا تقوی ہے. دنیا کی عدالتیں محدود ہیں، مگر اللہ کی عدالت میں تو سب کو انصاف ملے گا. تو یہ جو خلا ہوتا ہے یہ طلاق نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو فسخ کہتے ہیں. نکاح فسخ کر دیا، فا سین خا، فسخ کر دینا، نکاح کو نل اینڈ وائڈ کر دینا. تو یہ خلا ہے. اور اس میں عورت کی عدت جو ہے، خلا کی عدت، وہ ایک حیض ہے، ایک حیض ہے. تو ہم نے جب عدت کا ورڈ ہم سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سب عدتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. نہیں، عدت ڈفرز فرام سچویشن ٹو سچویشن، ڈفرینٹ ہے. 2 طلاق والی عورت کی عدت بالکل ڈفرینٹ ہے، اس کے رولز بالکل ڈفرینٹ ہیں. خلا والی بالکل ڈفرینٹ ہے. اب آگے مزید ہم جب سچویشنز دیکھیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی وہاں ڈسکس کریں گے. چلیں ہم یہیں تک کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.